میری حسرت دیکھے اور کہاں میری پہنچی نہیں ہے، اور اس لیے تو پھر کہہ رہے ہیں کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میرے نال سائے، کہاں تیرے گیسوں کا تیرے کیونکہ قلب سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہ کریں گے نا خدائی تو تیرا پارے اترنا میرا ذوق کے چاہتے، میرا شوق ان پہ مرنا کبھی ان کا نام لینا، اور اے تن میرا تم بھی ہو
کا ذکر کرنا میرا ذوق کی چاہت میرے شوق پہ مرنا میرا ذوق کی چاہت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اپنا نوازہ و عظم شان و تمام قرآنوں کے دوستنام بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر و سارے جہاں دستگیر زمان معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت و محبتوں کی چاہتوں کے ساتھ محبت کی نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے خالق ارض و سما میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سنا کر ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ واتبع السبیل من اناب الیہ، فرمایا پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا، کیونکہ یہ ماہ ربیع الثانی شریف ہے اور یہ مہینہ والی بغداد کی یادوں کا ہے۔ اور کیا خوبصورت نسبت دیکھیے، اس مہینے کا تعلق نبیوں کے تاجدار کے ساتھ ہو جائے، وہ مہینہ بھی امت کو بہاریں تقسیم کرتا نظر آتا ہے، اور جس مہینے کا تعلق ولیوں کے سلطان کے ساتھ ہو جائے وہ مہینہ بھی بہاریں بانٹتا نظر آتا ہے۔ چونکہ 11 ربیع الثانی شریف اس سے مقدس یوم وصال والی بغداد میراں محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پاکیزہ دن ہے۔ اس حوالہ سے چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے اس موضوع کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ قرب الہی کا سفر تعلیمات غوث اعظم کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین ان پاکوں کے صدقے میں ہمیں ایسی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ کردار عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ تصوف کی دنیا میں بہت سے ایسے نفوس قدسیہ رونق افروز ہوئے جنہوں نے اپنی روحانی تعلیمات اور اپنی سیرت سے نہ صرف اپنے زمانے کو روشن کیا بلکہ قیامت تک رہتی دنیا کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کے چراغ روشن کر کے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام والی بغداد، وہ عظیم ہستی کے جن کو نسل رسول کا فرد ہونے، باب ولایت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے سے جن کو ولایت کا نور نصیب ہوا، حسنین کریمین طیبین طاہرین طیرین منورین کے شجرے مبارکہ سے جن کو طہارتوں کا جہان نصیب ہوا، وہ ہستی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنہوں نے زندگی کا ایک ایک پل
یاد الہی میں گزارا تو پھر اس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں بے نیاز ہو کے تمہارے نام کے چرچے کراتا رہوں گا۔ یقیناً یہ وہی وعدہ عزتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ملک، کوئی ایک شہر، کوئی ایک محلہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ 11ویں کے پاک نام کی محفل نہ سجتی ہو۔ یہ اس وجہ سے بھی کہ علماء نے بیان کیا کہ حضور والی بغداد ہر مہینے کی 11ویں اور 12ویں درمیانی شب یعنی 11 ہر مہینے اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ رات کو ایک پاکیزہ محفل کا انعقاد کرتے جس سے امت رسول کی ہدایت کے سبب یاد کرائے جاتے۔ وہ محفل وہ دن میرے رب کے دربار میں اتنا مقبول ہوا کہ والی بغداد اس دنیا میں زندگی گزار کے چلے بھی گئے، لیکن ساری دنیا میں 11ویں کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ محفل میرے رب نے آج تک ختم نہیں ہونے دی۔ اتنی حسین زندگی، اور پھر چونکہ آپ کا زمانہ بڑا خوبصورت، آپ نے ایران کے شہر گیلان کے اندر حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی مقدس و معطر جھولی میں جنہوں نے تربیت پائی انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ گیلان شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، بچپنے میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ نے 18 سال کی عمر تک ابتدائی علوم وہیں پہ حاصل کیے۔ پھر ماں جی کی خواہش پر آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ سبحان اللہ کو شہر تو سارے میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ شہر ایسے ہیں کہ جب نام آتا ہے تو کلیجے میں پھٹ پڑ جاتی ہے، اور بغداد تو وہ شہر ہے کہ جس شہر کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت پیر بابو سلطان کہتے ہیں بغداد شہر کے ٹکڑے برساں برساں میرا میرا۔ آپ خود سوچیں کہ پھر اس پیر کی کیا شان ہے، عارفوں کا سلطان جن کے دروازے پر نوکر بن کے کھڑا نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ بغداد شہر کی یہ نشانی اونچیاں نمیاں کیڑا، کہ بغداد شہر کے ٹکڑے برساں برساں میرا میرا۔ وہ والی بغداد، پھر 18 سال کی عمر وہیں تک، پھر 9 سال کے بعد آپ بغداد شریف تشریف لائے، پھر 9 سال آپ نے بغداد شریف کی سرزمین پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں رب رب کرتے گزارے۔ کتنے سال؟ جن کی زندگی میں نا روزانہ 25 منٹ بھی یاد الہی میں نہیں گزرتے، وہ بھی بکواس والی بغداد پہ کر رہے ہوتے۔ 25 سال زندگی کے کوئی کام نہیں کیا، عراق کے جنگلوں میں رب رب کرتے گزاری ہے۔ پھر 25 سال گزرے، اب دیکھیے پہلے 18 سال ابتدائی تعلیم، پھر 9 سال درس نظامی، پھر 25 سال چلہ کا آپ نے عبادت ریاضت تقوی کے نور لیا، پھر 25 سال گزرے تو پھر بغداد کی سرزمین پہ رسول اللہ کے حکم پر بیٹھ گئے، اور پھر قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کیا ہے۔ پھر 40 سال تک رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے۔ کتنے سال تک بولیے؟ 40 سال تک پھر رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے والی بغداد۔ یہ ہے پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور والی بغداد کا زمانہ ملتا ہے۔ امام غزالی کا جب دور تھا تو اس وقت یونانی جو فلاسفہ تھے نا وہ بڑے عروج پہ تھا ان کا فلسفہ، تو انہوں نے اسلام پہ بہت سارے اعتراضات کیے۔ ملحدین کا ایک گروہ بنا جو آج بھی موجود ہے، فتنہ الہات، اللہ کی ذات پہ اعتراض، رسول اللہ کے دین پہ اعتراضات، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض۔ امام غزالی اٹھے اور ان کا مقابلہ کیا، فتنہ الہات کا مقابلہ بھی کیا،
گئے تھے تو صرف ان کی محفل میں بیٹھ کے درس سننے والے فقیر اور غریب نہ لوگ ہوں، بلکہ ان کی محفل میں بیٹھنے والے وقت کے اولیاء بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اور وقت کے بادشاہ بھی ان کی محفل میں بیٹھنے والے۔ کیونکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں بادشاہی نظام تھا اور لوگوں کے دلوں میں بادشاہوں کی زندگیاں، شاہانہ زندگیاں دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رس بس چکی تھی۔ ہر بندے کی طلب ہوتی تھی کہ مجھے بھی یہ سرداریاں مل جائیں، یہ بادشاہیاں مل جائیں، یہ بڑے بڑے منصب مل جائیں۔ امام غزالی فرمانے لگے میں نے علم کی دنیا میں تو مقابلہ کیا ہے، لیکن اب کوئی ولایت کا دنیا کا بھی ایسا بادشاہ آئے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے محمد عربی کا پیار پھر اللہ کریم نے اس عظیم منصب کے لیے حضور والی بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کا انتخاب کرنا۔ آپ کا یہ جو پیریڈ میں نے بیان کیا نا کہ 18 سال آپ نے ابتدائی علم حاصل کیا، پھر آپ نے 9 سال درس نظامی، پھر آپ 25 سال اللہ اللہ کرتے گزرے، پھر یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آپ فرمایا پتر عبد القادر بغداد کی دھرتی پہ بیٹھ گیا اور میرا دین بڑھایا گیا۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور پھر آپ خود ہی آپ کی محفل میں آہستہ آہستہ ہجوم کرتا گیا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگوں کا ہجوم بیٹھا کرتا ہے۔ یوں آپ نے تربیت کروائی اور اس درس میں، اس محفل میں عام لوگ ہی نہیں بلکہ علماء بھی ہوتے، اولیاء بھی ہوتے، اس کیا ہے دور کے بڑے بڑے بادشاہ بھی آ کے سر جھکا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرتے۔ دنیا والوں کو پتہ چل گیا دنیا کی بادشاہیوں میں وہ لذت نہیں ہے جو در رسول کی فقیری میں لذت ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کو جن کے دروازے کو منگتا بن کے بیٹھتے دیکھا، جن لوگوں کی دلوں میں دنیا کی محبت، بادشاہیوں کی محبت تھی، انہوں نے دیکھا دنیا کے بادشاہ تو بغداد شریف کی دھرتی پہ آتے ہیں اور والی بغداد کی مجلس میں بیٹھ کے وہ فقیر بن کے بیٹھا کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا بادشاہیاں اس کائنات کا حسن نہیں ہے، در رسول کی فقیری اس دور کے حسن ہے۔ پھر یوں آپ نے لوگوں کی دلوں کے وہ راز کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے رب کا پیار داخل کیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، ظالموں اور لوگوں کی زندگیوں کا پڑھ کے مطالعہ تو کر کے دیکھو جن ساری زندگی لوگوں کے دلوں میں رب کا پیار ڈالا ہے، آمینہ کا پیار ڈالا ہے۔ آج انہی کے بارے میں آپ دیکھیں نا، یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ ناعلمی نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی بندہ آ جائے اور وہ کہے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں نے تو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کو اللہ نے بس عطا کر دیا ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اتنی بصیرت نہیں تھی، ہمارے پاس بڑا علم ہے، یہ فلاں دور ہے تو یہ فلاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم یوں کر دیں گے تو ہم فلاں کر دیں گے۔ تو کیا لوگ کہیں گے کہ وہ واقعہ پڑھا لکھا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اپنا علم اپنے پاس رکھ، اپنی بصیرت اپنے پاس رکھ، دانائی اپنے پاس رکھ، حکمت اپنے پاس رکھ، سائنس ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھ، لیکن جو خدمات ان بابوں کی ہیں ان کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جس نے پاکستان کے لیے خدمات پیش کی ان کو نہیں بلایا جاتا، جس نے محمد عربی کے دین کے لیے خدمات پیش کی ان کے دین کو کیسے بلایا جاتا ہے؟ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا یوٹیوبر آ جائے، بڑا سا بڑا فلسفی آ جائے، بڑا سا بڑا سکالر آ جائے اور اولیاء کی زندگی پہ اعتراض کرے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کی دنیا کا بسنے والا ہے، رحمان کی دنیا کا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 40 سال دین پڑھایا ہے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے محفل میں 5000 یہود و نصارہ اور غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ جا کے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی میں آئے۔ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ 5000 لوگوں کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 1 لاکھ لوگ کو جو فاسق تھے، فاجر تھے، گناہگار تھے، شرابی تھے، بدکار تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، آپ کی محفل میں بیٹھنے کا انہیں صلہ میرے رب نے یہ دیا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ گناہوں کی میل نکال کے میرے رب نے انہیں بھی رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ یوں آپ نے پھر لوگوں کے دل، اس لیے آپ کو آپ کا نام محی الدین
بڑی ایک تمام قسم کی تصانیف کی دنیا میں آپ نے کام کیا ہے اور پھر لوگوں کی دل کی دنیا کو بدلا ہے۔ آج جو لوگ بڑے بڑے بزرگان دین جن کی زندگی رسول اللہ کی دین کی نوکری میں گزری ہیں، ایک لمحے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کیا کچھ نہیں ہے، جو انہوں نے خراب کیا ہے۔ میں نے کہا بابا اگر زندگی پڑھ کے دیکھ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی جو انہوں نے اللہ کی محبت میں گزاری ہے، اصل جو توحید لوگوں کے دلوں میں انہوں نے روشن کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ڈالا ہے۔ اس لیے تو میرے رب نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اگر میرے دربار کی حاضری چاہتا ہے، میرا پیار چاہتا ہے اور میری بارگاہ کی حاضری چاہتا ہے تو پھر اس آدمی کی پیروی کر جو ساری زندگی میرے دروازے کی خیرات مانگتا رہا۔ یہ قرآن مجید ہے، فرمایا اس آدمی کی پیروی کر، اس شخص کے نقش قدم پہ چل، فرمایا کہ جس نے میری جانب رجوع کیا ہے، صرف اپنے ہی نہیں کیا بلکہ ساری امت کا بھی رجوع کروا دیا۔ اور پھر رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب سبحان اللہ کو میں ذرا قرآن مجید کا آیت پڑھوں۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا یا تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صوفیاء کی جماعت میں شامل ہونا فرض عین ہے، اولیاء کی جماعت میں شامل ہونا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا تقویٰ بھی بچ جائے گا، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی جماعت میں رہ کے اولیاء، آج نا لوگ جلدی، ایک تو مسئلہ یہ ہے نظریات کمزور، عقائد کمزور، دنیا کی حوث، جلدی تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں فلاں پیر کا مرید ہوا تو مجھے ملا کچھ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم ہستی، آپ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی ولی کا مرید ہوا، اولیاء کی جماعت میں شامل ہوا اور تیری قسمت کے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو پھر اولیاء پہ اعتراض نہ کر، اپنے مقدر پہ رویا کر۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تمہیں یہی درس دیتا ہوں، اولیاء کی جماعت کو نہ چھوڑنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بل یہ جنید بغدادی کہتے ہیں اولیاء کی جماعت کو نہ چھوڑنا۔ اگر تجھے اولیاء کے دروازے پر بیٹھ کے ایک قطرہ بھی ہدایت کا مل گیا نا، میرا رب تیرا یہ جہان بھی آباد کر دے گا، تیرا وہ جہان بھی آباد کروا دے گا۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لوگوں کو علم کا خمار چڑھ گیا چار کتابیں پڑھنے کے بعد، اولیاء کا انکار ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جیسا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ کو بلا امام احمد بن حنبل، لوگ ان کی پیروی کر کے، جن کی کتابیں پڑھ کے آج عالم بنے ہیں، وہی اعتراض کرتے ہیں صوفیاء کا، اولیاء کرام کا۔ امام احمد بن حنبل کی محفل مجلس لگی ہوئی تھی، یعنی محفل علم تھی آپ کی، مجلس ذکر، تو اس دوران حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے، ان کا ذکر ہوا تو ان آپ کی نا کلاس میں بیٹھے ہوئے علماء کو، جو کہ اعتراض کی دنیا میں ان کا زیادہ یہ قدم آگے ہوتا ہے، تو نام لیا نا حضرت معروف کرخی کا کسی نے، تو ایک عالم دین کہنے لگے کہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل نے سبق کہیں پہ روکا، فرمایا خبردار دوبارہ یہ لفظ نہ کہنا۔ عالم علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ یہ دین کا علم پڑھ کے، رسول اللہ کے علم پڑھ کے مجھے رب کے دربار
اولیاء کاملین زندہ ہوں یا اس دنیا سے پردہ کر جائیں، فیضان کا دونوں صورتوں میں میرا رب تفصیل فرماتا رہتا ہے۔ اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں وادی بغداد کا، ہر مہینے میں ہر مسجد میں ذکر ہوتا ہے نا گیارہویں شریف کا، یہ ساری برکات حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اور مزار پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو جی دنیا میں تو کچھ ہوا ہوگا، اب نہیں۔ یہ عجیب عجیب قسم کے لوگوں کی بد نصیبیاں ہیں۔ چلو جی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنا تو ٹھیک تھا، اب ٹھیک نہیں ہے۔ اور یا زندہ ہو تو پھر تو کوئی دے سکتے ہیں، مر جائیں تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ کے بندے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، جس کا تعلق رب کے ساتھ پختہ ہو جائے، رسول اللہ کے ساتھ پختہ ہو جائے، وہ یہاں رہے پھر بھی برکتیں بانٹتا ہے، وہاں چلا جائے پھر بھی برکتیں بانٹتا رہتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے کے جاتے ہیں۔ کون؟ حضور شہدائے احد کے مزارات پہ ہر سال، اور بالخصوص اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار انور کا حاضری دیتے ہیں، اور پھر آپ نے تعلیم بھی فرمائی ہر ساری امت کے لیے، فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی آگے شہدائے احد کے مزارات پہ آ کے انہیں سلام کرے گا، حضور فرمایا یہ دربار میں لیٹ کے انہیں سلاموں کے جواب ادا کرتے رہیں گے۔ حضور ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور پھر حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک خلفائے راشدین کا بھی یہی سلسلہ رہا ہے۔ ہر خلیفۃ المسلمین اپنے اپنے دور خلافت میں حضور کی سنت کو ادا کرتے، ہر سال کے بعد حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مزار پہ حاضری دینا رسول اللہ کا بھی مبارک عمل ہے، اور ابو بکر عمر عثمان و علی کا بھی مبارک عمل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے وقت گزرتا رہا نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے بھی کہا کہ میں بھی وہی سنت ادا کروں جو میرے رسول کی سنت ہے، جو خلفائے راشدین کا طریقہ، میں بھی ہر سال حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار شریف پہ حاضری دوں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جاتا تھا، ایک سال نہیں جا سکا، خواب آئی، میری آنکھ بند ہوئی تو میرے رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ کی جناب گری ہو گئی، اور حضرت امیر حمزہ کیا فرمانے لگے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے خواب میں آ کر کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز یاریاں لائیے تو پھر چھوڑ نہیں کرینا، ہر سال آنے سو اس سال نہیں آئے تو میں کیا پوچھئے تو صحیح نا۔ عمر بن عبدالعزیز اس دفعہ آیا نہیں، اسا خود ہی جا کے سلام بھیج رہی۔ آپ کچھ لینے کی غرض سے جائیں تو آج بھی یہ خیرات ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آج بھی یہ کرم ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کی سب میں، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی چوٹی کے ولی کامل، آپ کو طریقت کا چولا ضرورت تھا، یعنی خلافت ضرورت تھی، ولایت کا نور چاہیے تھا۔ آپ کسی زندہ پیر کے مرید نہیں ہوئے ولایت کا یہ حسن لینے کے لیے، آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، تو امام جعفر صادق کے مزار سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت کا اور طریقت کا چولا نصیب ہو گیا۔ یعنی آپ کو خلافت، حضرت امام جعفر صادق یہ رسول اللہ کی نسل کے عظیم امام ہیں، آئمہ اہل بیت میں امام جعفر صادق کا عظیم نام ملتا ہے۔ یہ وہ امام جعفر صادق ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ حضرت بایزید بستامی آپ کے وصال کے بعد آپ کو خلافت ان سے ملی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مجھے خلافت فلاں سیال شریف سے ملی ہے، مجھے بغداد شریف سے ملی ہے، مجھے گولڈا شریف سے ملی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو خلافت حضرت امام جعفر صادق کے دربار سے ملی۔ اور پھر امام شافعی، چلو عالم کی بات کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پھر مڑ کے پیروں کی بات کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں، دین کے فقہ کے امام ہیں، لوگ ان کے نام کے بڑی مالا جپتے ہیں کہ ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا صرف ماننے والے نہ، عقیدہ بھی امام شافعی والا ہونا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے جس جگہ پہ کوئی مسئلہ علم کا درپیش آتا، میں جاتا بغداد شریف کی حاضری دیتا، 2 نفل پڑھتا صلاۃ الحاجت کے، نفل پڑھ کے میں حاضر ہو جاتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار
اسی طرح حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا وصال ہوا تو امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو ولایت کا پھر حسن حضرت بھائی یزید بستامی کے دربار سے ملا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا یہ سلسلہ محبت ان کی ساری زندگی رب رسول کی دین کی نوکری کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اچھا پھر یہ ملتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ ملتا کیا ہے پاکوں کے دروازے سے؟ سبحان اللہ۔ تفسیر قادر میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، دیگر تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کے جانے لگے، مصر کو چھوڑنے لگے، اللہ کریم کی طرف سے حکم آ گیا کہ مصر میں نا حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، آپ نے حضرت یوسف کے مزار پہ حاضر ہوں اور مزار کو کھولیں اور وہ جو تابوت ہے نا حضرت یوسف کا وہاں سے نکال کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ کون حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کریم۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ کلیم کو حکم دے رہے ہیں حضرت یوسف کا تابوت نکالیں، جس پیٹی میں بند کے وہ باکس میں دربار شریف ہے وہاں کا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دریا کے اندر ہے، بعض نے کہا دریا کے کنارے پہ تھا، بعض نے لکھا کہ دریا کے ایک سائڈ پہ تھا۔ اب بات لمبی نہ ہو جائے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار وہاں پہ کرا نا دریا میں، تو پھر ہوا کیا کہ جو دریا کا پانی ایک سائڈ کا آتا نا، حضرت یوسف کے دربار سے ٹیک ہو کے آگے جن کھیتوں میں جاتا، ان کھیتوں میں جو فصل کاشت کی جاتی تو باقیوں سے زیادہ اللہ نے فصل عطا فرما دیتا۔ کچھ عرصہ یہ ہوا کہ جس علاقے میں وہ پانی جاتا تھا تو لوگ دوسرے آ کے کہنے لگے یوسف کوئی تمہارے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی نبی تھے، لہذا ہم دربار بدلتے ہیں، اپنی کھیتوں والی طرف ان کا رخ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا دربار نہ کھولو، ایسا کرو کہ ایسا ایک تالاب بناتے ہیں جو دریا کا پانی آئے گا، چاروں طرف سے حضرت یوسف کے دربار سے مس ہو کے چاروں طرف کھیتوں میں پھیلے گا۔ ایسا ہی کیا گیا تو ہر طرف ہریالیاں ہی ہریالیاں میرے رب نے عطا فرمائی۔ ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا دربار سے پانی لگ جائے اللہ فصلوں میں بہاریں دے دیتا ہے، اور یہ تو جناب یوسف کے دربار کی بات ہے۔ امت غزرہ کے وکیل کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ بولیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے کے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کہ مالک کہاں ہے؟ کہاں پہ؟ کہا تلاش کرو، ڈھونڈو، مزار ڈھونڈو۔ رب ڈھونڈوا رہا ہے، تلاش کروا رہا ہے نبی سے۔ کیا چیز؟ مسجد، مزار ڈھونڈوا رہا ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں نا، کوئی آئے باہر سے بتا کہ میں نے گولڈا شریف جانا ہے، کون سا راستہ جائے گا؟ کہاں ہے دربار شریف؟ لاہور میں آئے تو کہیں جا کہاں ہے؟ داتا علی حجویری کا دربار شریف۔ یہ دربار ڈھونڈنا جناب موسیٰ کلیم کا طریقہ ہے، درباروں پہ بھیجنا میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا ڈھونڈو دربار۔ پوچھتے رہے، کوئی بندہ بتاتے نہیں۔ کسی نے کہا ایک مائی جہاں پہ رہتی ہے اس کو پتہ ہے، اگر ان کو بلایا جائے مائی کو پتہ ہوگا کہ حضرت یوسف کا مزار ادھر ہے۔ آپ بیدار ہو کے سبحان اللہ تو میں جلدی جلدی اپنے مندر پہ پہنچ گیا ہوں۔ بندہ بھیجا گیا، مائی صاحبہ زیادہ بوڑھی تھی، وہ آ نہیں سکتی تھی، لوگوں نے کہا وہ نہیں آ سکتی۔ حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خود چلا جاتا ہوں، مزار تو ڈھونڈنا ہے نا، میں خود چلا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کریم اور مائی صاحبہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہ گئے نا، اور یہ حدیث کسی عام نے نہیں بیان کی، آمنہ کے لال نے بیان فرمائی ہے، یہ بات حضور نے خود سنائی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ان مائی صاحبہ کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی صاحبہ
سبحان اللہ۔ آخری میں بنا موسیٰ لے کے تو جانے حضرت یوسف کے مزار کھولنے، جو مائی کہتی ہے مان رہا، جو مائی کہتی ہے مان جا۔ مائی نے کیا مانگا تھا؟ جنت بھی مانگی تھی، جنت میں موسیٰ کلیم کا پڑوس بھی مانگا، جنت میں گھر مل گیا۔ موسیٰ کلیم نے لگے مائی صاحبہ مل جائے گا، مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جس بات کے لیے میں نے اتنی بڑی روایت تلاوت کی، بہت سارے اس میں دلچسپ اور بھی باتیں میں روکتا ہوں۔ مائی صاحبہ ایک لمحے کے لیے دربار کا پتہ دے موسیٰ کلیم کی بارگاہ سے، انہیں جنت کا گھر بھی مل جاتا ہے، موسیٰ کلیم کا پڑوس بھی مل جاتا ہے، جو ساری زندگی میر علی شاہ کے گھر کی نوکری کر کے گزارے، اور جو ساری زندگی داتا علی حجویری کی غلامی میں وقت گزارے، جو ساری زندگی فقیر محمد جراحی کے دروازے کی نوکری کر کے گزارے، جو ساری زندگی میر سیال اجمال کے دروازے کا نوکر بن کے رہے، انہیں صرف جنت ہی نہیں، جنت میں آمنہ کے لال کے ساتھ میرا رب نے پڑوس عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ملتا کیا ہے درباروں سے؟ یہ ملتا ہے کوئی دربار کا پتہ بتا دے تو اسے جنت کے گھر مل جاتا ہے، اور موسیٰ کلیم کا پڑوس، اور یہ تو موسیٰ کلیم کے دور کی امت کی مائی ہے۔ اگر کوئی رابعہ بصری کی بات کر رہے پھر کیا حال ہوگا؟ ملتا ہے یہ جناب، آؤ تو صحیح۔ اور پھر جس کو ملتا ہے وہ کہتا کیا؟ سبحان اللہ۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ کا ذرا، اور اونچی آواز میں۔ جسے ملتا ہے وہ تو اعلان کرتا ہے کہ خاصے خاصے قدر جنان میرا تے میرے صاحب وڑے آیا میں گلیاں دا اور یار روڑا کوڑا تے میرے تے رنگ چڑھایا سایا۔ اس لیے اولیاء کے دروازوں سے منسلک ہو جاؤ، یہ کچھ ملے گا۔ اچھا مائی صاحبہ نے دل کی ہے نا کہ دربار کا پتہ دوں گی تو مجھے جنت میں گھر مل جائے۔ آپ اگر تاجدار گولڈا کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کریں کہ ساری زندگی آپ کے لنگر کی نوکری کی ہے، مجھے رسول اللہ کے ساتھ جنت میں گھر مل جائے، ہاں تو پھر، اور حضور کی ساری زندگی نوکری کی اور رسول اللہ کے دروازے کی خیرات مانگے، اور پھر پتہ کیا کہے؟ رومی کشمیر کی آواز میں سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ رومی کشمیر کیا کہنے نے کہ در تیرے تے اڑیاں کرے سا تے جے بال آیانا ایک لکی جے سونا دل کر بیٹھا آج خالی نہیں در تو جانا۔ ہاں یہ ضد کر کے بیٹھے تو رومی کشمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے پہ چھوٹے بچوں کی طرح آیانا بچہ بن کے بیٹھ جاؤں گا۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ میں آج ضد کر بیٹھا ہوں۔ کیا ضد کی ہے؟ آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا، جو مانگو گا آپ نے عطا کر دینا۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اس شخص کے پیروی کر جو ساری زندگی میرے توحید کا پتہ دیتا رہا، میرے نام کی مالا چپکتا رہا۔ ایک بات اور کر دو، قرآن مجید سے سبحان اللہ کہتا۔ اصحاب کہف، سورہ کہف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اصحاب کہف کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوگی۔ ان کے ساتھ انسان نہیں کتا شامل ہو گیا۔ کون مل گیا؟ کتا مل گیا۔ کتے کا ذکر بھی رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ کملیو اولیاء کے ساتھ کتا مل جائے تو رب تو کتے کا ذکر بھی قرآن میں بیان کر دیتا ہے۔ کتا ذات کا جو کہ ایک چروائے کا ساتھ کتا تھا، ان بزرگوں نے اصحاب کہف کے بارے میں آتا انہوں نے کوئی راستہ پوچھا تو اس چروائے نے کہا بکریاں وہیں پہ چھوڑی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ چروائے کے ساتھ کتا بھی تھا، کتا بھی ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے پیچھے انہوں نے کہا اس کتے کو
کی جناب اس غار اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھ گیا. اب علماء تفاسیر میں لکھا ہے، بعد میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال لیٹے رہے، بعد نے کہا 200 سال، بعد نے کہا 300 سال، بعد نے 500 سال، بہت مختلف تفاسیر ہیں. اچھا 100 سال بھی کر لو، 100 سال بھی کر لو، فرض کریں 100 سال. اصحاب کہف 100 سال غار میں سوئے رہے. رب کریم نے نہ ان کے اوپر موت طاری ہونے دی، نہ ان کی آنکھ کھلی، نہ انہیں بھوک لگی، نہ پیاس لگی. رب نے مرنے بھی نہیں دیا اور پیاسا بھی نہیں رہنے دیا. یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اچھا لوگ کہتے ہیں جی یہ اعتراض کرتے اور مذاق بناتے ہیں کہ غوث پاک نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے پہ لگا دیا. تو اعتراض کیا کرتے ہیں جی 12 سال وہ بندے پانی میں ڈوب کے تھے، کھانے پینے کے رہے. میں کیا ہوا اصحاب کہف کا کتا کی کھانا رہا. بولو بولو سبحان اللہ. اصحاب کہف نہیں، اولیاء کی بات نہیں کر رہا. اصحاب کہف کا کتا علماء تفاسیر نے لکھا ہے وہ اگر 300 سال اصحاب کہف سوئے رہے ہیں، اصحاب کہف کے ساتھ میرے رب نے اس کتے کو بھی زندہ رکھا اور اس کی بھوک پیاس کو بھی مٹائے رکھا. تو یہ 12 سال کی بات ہے. تو والی بغداد کے 12 سال کی کرامت کا انکار کرتے ہو. رب نے تو اس کتے کو بھی نہیں مرنے دیا بھوکا اور پیاسا جو ولیوں کے ساتھ لگ گیا ہے. ایک قرآن میں اور دلیل سنو جناب والا. ایک اور اللہ کے نبی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، ایک بستی سے گزرے، بستی اجڑی ہوئی تھی. کہنے لگے یہ بھی بستی کبھی دوبارہ بحال ہوگی. رب نے وہیں پہ موت طاری کی. گدھے کے اوپر سوار تھے، خود بھی ان کا وصال ہو گیا، گدھا بھی مر گیا. 100 سال کے بعد رب کریم نے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور کھایا تو دیکھا بستی ساری بستی جناب آباد تھی. اور پھر اس گدھے کو بھی رب نے زندہ کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو رب دوبارہ